بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. جیسے کہ ہمارے کلاس کا یہ وتیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کلاس میں ایک ٹاپک اسلامی حوالے سے کچھ ٹاپک پر شروع کرتے ہیں، اور اس بار ہم اور آپ کوشش کریں گے درس عقائد کے حوالے سے. آج کے درس میں ہم اور آپ سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہیں گے. جیسے کہ اسلام میں ہے کہ سوال کرنا علم کی کنجی ہے، اور سوال مفتاح العلم سے تعبیر کیا گیا ہے. جب بھی آپ سوال کریں گے تو علم کے دروازے ہمارے اور آپ کے لیے کھل جائیں گے. لہذا ہم اور آپ اپنے جیسے کہ واقعی یہاں پہ موجود بہت سے دوست یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ بہت سے کوشچن آپ لوگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سوال جس کے ہم اور آپ آج جواب دینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم میں سے کسی دوست نے پوچھا تھا. ہم ان کا بھی دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی سوچتے ہیں اور ان چیزوں پہ سوال کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا. میں سوال کو لکھنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا. یہ ایک سوال ہے. اس سوال کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہت سے ہمارے اور آپ کے اعتقادی اور فکری مشکلات حل ہوں گے. لیکن مہم یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ بہت دقت کریں، سوچیں کہ بھئی اس کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کا کیا کام تھا. یہ سوال کیوں ذہن میں آیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء اسلامک اسکالر، صرف ایسے عام نہیں، اسلامک اسکالر تو ہمارے متکلمین ہمارے علماء کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا، اور خدا اور اس کائنات کے درمیان فاصلے ڈسٹینس ٹائم کا قائل تھے. مثلا اب اندازہ کیجئے یہ کائنات ہے اور یہاں مثلا خدا کا تصور. خدا اور اس کائنات کے درمیان ٹائم یعنی زمان وقت کے قائل تھے، یعنی خدا موجود تھا، ایگزسٹنس کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے اس دنیا کو وجود میں لایا. ٹھیک ہے، جب یہ فکر حاکم تھی، اس کو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ حدوث زمانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زمان میں خدا نے اس کو وجود میں لایا. کوشچن پہ توجہ کیجیے گا. یہ کائنات ہے. اس کائنات میں کیا ہے؟ اس کائنات میں سورج ہے، چاند ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، ستارے ہیں، حیوانات ہیں، مخلوقات باقی جو بھی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، درخت ہے، مکان ہے، زمان ہے، سب کچھ اس کائنات میں موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت سے علماء یا بہت سے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ نہ تھا، خدا تھا، اور اس خدا نے اس کائنات کو کریٹ کیا، بنایا ان ساری چیزوں کو. جب یہ چیز ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ، ایک وقت کا فاصلہ تصور کیا گیا، جس کی بنا پر خدا اور کائنات کے درمیان زمان کا فاصلہ شمار ہونے لگا کہ خدا اس سے پہلے کیا کرتا تھا والا. یعنی اس پیریڈ میں چاہے 1 گھنٹہ، چاہے 2 گھنٹہ، چاہے سال، چاہے سالوں سال، جتنا بھی اس پیریڈ، اس فاصلے میں
جو خدا اور کائنات کے درمیان تصور کیا جا سکتا ہے یا کرتے ہوں گے، اس میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ پھر اتنے فیصلے میں، اتنے ایام میں، اس گھنٹے میں خدا نے کیا کیا، خدا کیا کام کرتا تھا؟ سوال سمجھے آپ لوگ؟ کوشچن ہو گیا نا؟ یہ سوال ایک کہہ دو کہ ابن سینا کا تھا۔ ابن سینا بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ وہ جب 7 سال کے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا اپنے استاد سے۔ جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات کو بنایا گیا اور اس کائنات کا بنانے والا ہمارے عقیدے کے مطابق خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر کائنات نہیں تھی، اس کو بنایا گیا اور خدا اکیلا تھا، تو انہوں نے سوال کیا پھر اس اسٹیج میں کائنات کے اور خدا کے درمیان کے فاصلے میں خدا نے کیا کام کیا؟ خدا کیا کام کرتا ہے؟ اس سوال میں بہت سے کانسیپٹ ہمارے واضح کر دیے۔ پھر علماء نے شروع کی اس پہ ڈسکس کرنا، بحث کرنا۔ بہرحال عام انسان کا سوال نہیں تھا، ابن سینا جیسے ایک فلسفی کا سوال تھا، فلسفر کا سوال تھا۔ تو علماء نے اس پہ سوچنے کی کوشش کی، جستجو کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں بہت سے اسلامک اسکالر کہاں پہنچے کہ یہ جو فاصلہ ہم قائم ہیں اس کے درمیان، یہ فاصلہ غلط ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ بلکہ جب سے خدا ہے تب سے یہ کائنات بھی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ زمان، یہ وقت، یہ ٹائم مخلوق خدا ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ جب مخلوق خدا ہے، جس طرح مکان ہے، ستارہ ہے، کائنات ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، ویسے ہی ٹائم اور زمان بھی مخلوق خدا ہے۔ اس کو کس نے وجود میں لایا؟ خدا نے وجود میں لایا۔ قرآن میں خداوند سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے چاند اور سورج کو بنایا تاکہ تم لوگ اس کے ذریعے مہینے اور سال کو معین کر سکو۔ اس کا مطلب ٹائمنگ کا سسٹم بھی خدا نے بنایا، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس میں آ گیا تو فاصلہ زمانی کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب خدا اور کائنات کے درمیان جو ڈسٹینس کے قائل تھے وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو کیا جواب آئے گا کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا؟ وہ سوال ہو جائے گا غلط۔ بلکہ جواب کیا آئے گا؟ جب سے خدا ہے تب سے یہ پوری کائنات موجود ہے۔ جب سے خدا ہے تب سے یہ کائنات موجود ہے۔ سوال یہاں پہ ہے کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں، بس کیسے وجود میں ہے، کیسے یہ ڈسٹینس زمانی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شہید مطالعے اپنے مقدمات فلسفے میں اس مثال کو پیش کرتے ہیں۔ شہید مطالعے فرماتے ہیں کہ یہ سورج ہے، آپ اندازہ کیجیے، یہ سورج کی کرنیں ہیں، یہ پہاڑ ہے اور یہاں پہ مخلوقات انسان ہیں۔ یہ سورج کی کرنیں جو یہاں پہ پڑ رہی ہیں، آپ اور ہم سے کوئی سوال کیا جائے کہ سورج